السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا نہانے سے وضو ہو جاتا ہے؟ یعنی ایک انسان اگر غسل کرے اور غسل کے دوران وضو نہ کرے، اس سے پہلے وضو نہ کرے، تو کیا اس غسل سے جو ہے وضو ہو جاتا ہے؟ اور اس غسل سے اگر کوئی شخص نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، یا الگ سے غسل کرنے کے بعد اس کو وضو کرنا ہوگا؟ دیکھیے، یہ سوال چونکہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہے اور بعض لوگوں نے پوچھا بھی ہے، تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ اس مسئلے کے متعلق تھوڑی سی وضاحت کروں۔ دیکھیے، وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہے۔ نمبر 1 منہ دھونا، نمبر 2 ہاتھ دھونا، نمبر 3 پیر دھونا، اور نمبر 4 مسح کرنا۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہے وضو کے اندر فرض ہے، اور یہی 4 چیزیں جب آپ غسل کرتے ہیں تو غسل کے دوران یہی 4 چیزیں دھل جاتی ہیں، کیونکہ وضو کے اندر 4 فرائض ہیں: منہ دھونا، ہاتھ دھونا، پیر دھونا اور مسح کرنا، اور یہی 4 چیزیں غسل کے دوران دھل جاتی ہیں۔ لہٰذا جب غسل کے دوران یہ 4 چیزیں دھل جاتی ہیں تو آپ کا وضو بھی ہو جائے گا، اور اسی غسل سے اگر آپ نماز پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز بھی ہو جائے گی۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ غسل کرنے سے وضو خود بخود ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يتوضأ بعد الغسل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرتے تو اس کے بعد پھر وضو نہیں فرماتے تھے۔ تو معلوم ہوا اس حدیث سے کہ غسل کے اندر وضو داخل ہے۔ آپ نے غسل کر لیا تو آپ کا وضو خود بخود ہو جائے گا، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس بات کے اندر کہ وضو غسل کے اندر داخل ہے، کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے، کیونکہ معارف سنن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 368 میں فرماتے ہیں: لم يختلف احد من العلماء في ان الوضوء داخل في الغسل، کہ اس بات کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ وضو غسل کے اندر داخل ہے۔ تو معارف سنن کے اندر صراحتاً یہ بات ذکر کیا ہے کہ وضو غسل کے اندر داخل ہے۔ غسل کرنے سے آپ کا وضو خود بخود ہو جائے گا، الگ سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کسی شخص نے غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کر لیا، اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے، کیونکہ فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ بعد الغسل فلیس منا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے غسل کے بعد وضو کر لیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل کے بعد وضو کرنا یہ مکروہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس میں کراہت ہے، کیونکہ وضو خود بخود غسل کے اندر داخل ہے۔ جو چیزیں وضو کے فرائض میں سے وہ آپ جب غسل کرتے ہیں تو وہ خود بخود اس کے اندر دھل جاتا ہے، تو لہٰذا دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس غسل سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں، ایک بات آپ ذہن میں بٹھا لیں، اگر کوئی شخص غسل جنابت کرتا ہے، اگر کوئی شخص غسل جنابت کرتا ہے، مثلا یہ کہ کسی شخص کو جنابت لاحق ہو گیا، اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا، تو اب وہ جب غسل جنابت کرے گا تو اس میں 2 چیزوں کا اضافہ کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ منہ میں اچھی طرح پانی ڈالنا، کلی کرنا، اور ناک میں پانی چڑھانا اچھی طرح۔ یہ 2 چیزیں غسل جنابت کے اندر فرض ہے۔ اگر اس نے یہ 2 چیزیں نہیں کی، ان 2 فرائض کو ترک کیا، تو اس کا غسل ہی نہیں ہوگا، وضو کہاں سے ہوگا؟ تو غسل جنابت کے اندر ان 2 چیزوں کا کرنا لازمی ہے، ضروری ہے، تب آپ کا غسل بھی ہوگا اور آپ کا وضو بھی ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ غسل مسنون کرتا ہے، مثلا جمعے کی نماز کے لیے غسل کرتا ہے، یا عید کی نماز کے لیے غسل کرتا ہے، اسی طرح یا غسل تبرید کرتا ہے، یعنی گرمی دور کرنے کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہے، تو اس صورت میں ان کو کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے۔ اگر نہیں کرے گا تب بھی جو ہے اس کا غسل ہو جائے گا اور اس کا وضو بھی ہو جائے گا۔ لہٰذا جو شخص غسل جنابت کے علاوہ غسل مسنون کرتا ہے یا ویسے نہاتا ہے تو اس کا وضو
ہو جاتا ہے، لیکن غسل جنابت کے اندر ناک میں پانی ڈالنا اور اسی طرح منہ میں پانی ڈالنا یہ فرائض میں سے ہے، لہٰذا یہ کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر ان کا غسل نہیں ہوگا اور ان کا وضو بھی نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہی ہوا کہ وضو غسل کے اندر داخل ہے، جس نے غسل کیا، جو شخص نہایا اس کا وضو ہو گیا، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کرے گا تو علماء نے یہ فرمایا ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ تو اس مسئلے کے متعلق تھوڑی سی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی، مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔